أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسکینا ذا متربہ. پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو. بیان پیچھے سے چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کافر ولید ابن مغیرہ کو اور دوسرے کفار کو، اور بلکہ یوں کہیے کہ سارے بندوں کو اللہ نے 2 آنکھیں دیں، زبان دیا، 2 ہونٹ دیے، کان دیے، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. تو لوگوں کو چاہیے کہ رب پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. لیکن ولید ابن مغیرہ نہ ہی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور نہ ہی ایمان لایا، بلکہ اپنی دولت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کو نقصان، آقا کو نقصان، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے میں خرچ کرتا رہا. یہ بیان پیچھے سے چل رہا ہے. آج کا جو بیان ہے، آج کا بیان بھی اسی کے تعلق سے ہے. یعنی جب اللہ تعالی کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے بن شمار نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس پر لازم تھا، اس پر ولید ابن مغیرہ پر، اسی کافر پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ایمان لے آئے. لیکن اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، یعنی کہ اس نے نیک اعمال نہیں کیے اور نہ ہی ایمان لایا اور نہ ہی نعمتوں کا شکر اس نے ادا کیا. یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے مناسبت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بے تامل گھاٹی میں کیوں نہیں کودا، یعنی کہ تم گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بتا رہے کہ یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے نسبت دی ہے. تو اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے، یعنی کہ کسی بندے سے کہو کہ اس پہاڑ کی گھاٹی میں پہاڑوں چلا جائے تو بہت دشوار ہے، اسی طرح نیکیوں کے راستے پر چلنا نفس پر دشوار ہے. یعنی کہ کسی کافر سے کہو، کسی مشرک سے کہو کہ تو روزہ رکھ، کسی کافر سے کہو روزہ رکھ یا نماز پڑھ، تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت دشوار ہے. تو جس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا یا پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلنا یہ لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو کبھی نیک کام نہ کر رہا ہو، عبادت نہ کر رہا ہو، اور اس سے کہہ دیا جائے تو اس کو اسی گھاٹی پر چلنا کے مثل ہو جائے گا نیکیوں پر عمل کرنا. دیکھتے نا بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے. کبھی جس نے نہ روزہ رکھا ہو اور اسے روزہ رکھنا پڑ جائے، ایسے ہانفتا ہے کیسے عصر کا ٹائم آ جائے، کیسے مغرب کا ٹائم آ جائے، کیسے پورا ہو، پھر مہینوں کے حساب سے اس کا چرچا کرے گا. ارے ہم نے روزہ رکھا، ارے بڑا پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے رکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جس کا دل روزے سے لگا ہوا ہو، رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی اور مہینوں میں روزہ رکھنا،
کیونکہ جس کا دل عبادت الہی میں لگ گیا تو بغیر عبادت الہی کیے اس کو چین نہیں پڑتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا ہے۔ وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے، کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا۔ یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرض دار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے، یعنی کہ بندہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری بات جو ابھی غلام کے تعلق سے آئی کہ یا غلام کو آزاد کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے غلام کو آزاد کرنا، یا مکاتب غلام کو آزاد کرے۔ یہ غلام کیا ہے؟ یعنی اب تو کوئی کسی کا غلام نہیں ہے الحمدللہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو دشمنوں کو پکڑ لیا جاتا تو پھر ان کو غلام بنا لیا جاتا، اور وہ بھی اتنے وفادار ہوتے تھے، اگرچہ دشمن تھے لیکن اگر آپ نے غلام بنا لیا تو وہ آپ کے پاس سے بھاگتے نہیں تھے، کہیں بھاگ کر جا ہی نہیں سکتے، اور پھر ایک ایسی ان میں پہچان بنا دی جاتی تھی، اگر کوئی بھاگ کے اتفاق سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو سامنے والا دیکھ لیتا، بتا یہ تو غلام ہے، جب غلام ہے تو فوراً سے پکڑ لیا جاتا، یہ تو لگ رہا بھاگ رہا۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا وہاں عرب کے اندر۔ تو غلام کو آزاد کرنا، اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کر دیتا کہ جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، تو جا اپنے بیوی بچوں میں اپنے ماں باپ کے پاس رہ جا کر، تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے نہیں۔ اور مکاتب کا مطلب یہ مکاتب غلام کا کہ مالک جو ہوتا وہ اس غلام سے کہتا کہ تو ہم کو اتنا پیسہ دے دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اب وہ غلام بیچارہ دن رات محنت مزدوری کرتا رہتا اس خوشی میں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے تو ہم اپنے مالک کو دے دیں گے، پھر ہم اپنے بیوی بچوں میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب اگر غلام آزاد کر دے تو یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اور کسی ایسے غلام کو آزاد کروا دے جس کے اوپر پیسہ لگا دیا گیا ہے کہ ہم کو اتنا پیسہ دے دے ہم تجھے آزاد کر دیں گے، تو تب بھی بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ وہ بھی دعا دیتا، اس کی اولاد بھی دعا دیتی ہے، اس کے بیوی بچے اس کے ماں باپ سب دعا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نیک عمل تھا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اور بہت سے اتنے بڑے بڑے ظالم تھے عرب کے لوگ کہ غلام کو مارتے بھی تھے، اوپر سے کھانا نہیں دیتے تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو غلاموں کو آپ نے سینے سے لگایا، غلاموں کو آزاد کروایا اس طریقے سے۔ یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ نمبر 2، قحط اور تنگی کے دن رشتہ دار یتیم کو خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہو اور نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قحط کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سوکھا پڑ گیا ہو، قحط سالی پڑی ہو، اور ایسے وقت میں کہ لوگ ایک لقمے کے کھانے کو ترس رہے ہوں، پانی پینے کو ترس رہے ہوں، پھر بندہ ایسے موقع پر صدقہ کرے، ایسے موقع پر بھوکوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلائے اور غریبوں کی مدد کرے، تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے دل دیا ہو خرچ کرنے والا ہے نہیں۔ اور جب بندہ ایسے موقع پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ خوشحال لوگ ہوتے ہیں، خوب کمائی ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تب خرچ کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کچھ نہیں رہا، اب بندہ رب کے نام پر دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
غلام آزاد کرنے آزادی میں اس کی مدد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب آپ بندہ لگائیے، باڈی کے اندر کتنے عضو ہیں، کتنے حصے ہیں، کتنے پارٹس ہیں، ہر بال کو عضو میں گنا جاتا ہے، ہر نس کو عضو میں گنا جاتا ہے، حصے میں۔ اب آپ اندازہ کتنے عضو ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو غلام آزاد کیا جا رہا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کیا۔ یعنی کہ اتنا بڑی فضیلت، اتنی بڑی برکت ہے۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ یعنی کہ بہت بڑے صدقے کی بات ہے کہ کوئی کسی کا غلام ہے، گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے غلام کو آزاد کرنے میں آپ کسی سے کہیں بھائی کر دے آزاد، یہ بھی اپنے گھر چلا جائے، تو اتنا کہنا بھی اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ یعنی کہ ایسی شراب پلائے گا جس کے برتن کا منہ بند ہوگا، بس کھولا جائے گا تو اسی وقت کھولا جائے گا جب اسے پلایا جائے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیا جائے، بھوکے مسلمان بھائی کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دے گا۔ یہ فضیلت اور یہ برکتیں ہیں۔ ابھی اور بھی کئی حدیث پاک ہیں، کیونکہ آیت مبارکہ میں یتیم کا بھی لفظ آیا ہے، یتیم کے تعلق سے کہ رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب لوگوں پر رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو، جان و مال، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کے کاروبار میں، سب کے مکانوں میں، دکانوں میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کے والدین کی اور تمام مومنین و مومنات کی
اور ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، حضور کی زیارت حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب لوگوں کو روضہ نبی کی زیارت نصیب فرما، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔